السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. یہ ہمارا سورۃ الانفال کی آیت نمبر آج 25 تا 28 ہم پڑھیں گے. پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا، اور تم ڈرو اس فتنے سے. فتنہ کا مطلب آزمائش بھی ہوتی ہے، فتنہ کا مطلب امتحان بھی ہوتا ہے، اور فتنے کا مطلب عذاب بھی ہوتا ہے. اور تم ڈرو اس فتنے سے کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ جو نہیں واقع ہوگا خاص ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ظلم کیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس فتنے سے ڈرو کہ جو اگر آیا، جب فتنہ اگر جب واقع ہو جاتا ہے، جب کوئی عذاب آتا ہے، تو صرف اور صرف وہ خاص طور پر ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، جو گناہ گار ہیں، ان کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ اس کی لپیٹ کے اندر سارے کے سارے آئیں گے. یہ اب جو ہے آدمی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت نیک ہوتا ہے اور وہ بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے آس پاس والے لوگ جو ہے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، میں تو گناہ کا کام نہیں کر رہا، لیکن وہ آس پاس کے جو لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اور جو رشتہ دار وغیرہ ہیں، وہ اس کے غلط کاموں کے اندر مصروف ہیں، ان کو وہ روکتا بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے جو آدمی یعنی کہ اس طرح اگر کرے کہ دوسروں کو نہ سمجھائے، صرف اپنی فکر کرے، تو یہ بات یاد رکھو کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا یا اللہ کی کوئی پکڑ آئے گی تو اس کے اندر سب رگڑے کے اندر آئیں گے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہوں گے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ بد ہے، چاہے وہ فرمانبردار ہے، چاہے وہ نافرمان ہے. اس لیے ایسے آزمائش سے ڈرو، اور جو ہے یہ اس میں فرمایا کہ عمل بالمعروف کے، لوگوں کو اچھی باتوں کو حکم کرتے رہو، بری باتوں سے منع کرتے رہو. ہاں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ نیک آدمی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، وہ گناہ گاروں کی بستی کے اندر رہتا ہے، وہاں پر کوئی عذاب آئے، کوئی مصیبت آئے، اس کے اندر دنیا کے اندر وہ مبتلا ہو جائے، لیکن آخرت کے اندر اللہ پاک اس کو ضرور جو ہے وہاں سے نکال لیں گے، اور آخرت کے اندر اس کو ضرور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ فرمایا کہ یہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جہاں خود نیک عمل کریں، وہاں اوروں کو بھی ہم کہیں، اوروں کو بھی ہم دعوت دیں نیک کام کرنے کی، اوروں کو برائیوں سے منع کریں، اچھی باتوں کو حکم کریں. اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ اذ انتم قلیل، کہ جب تم تھے تھوڑے، مستضعفون، ضعیف تھے، کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے کہ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، اچک کر نہ لے جائیں. فآواکم، تو بس اس نے تمہیں، اللہ نے تمہیں جو ہے وہ ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اس نے تمہیں تقویت دی، قوت بخشی اپنی مدد کے ساتھ. ورزقکم، اور اس نے تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو، اس وقت جو مسلمان تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ غزوہ بدر کی ان کو وہ کیا، اس کے اندر ان کو کامیاب کیا. پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب مکہ کے اندر تم لوگ بالکل بے سہارا تھے، مٹھی بھر لوگ مسلمان تھے، اور اس وقت کمزور ترین سمجھے جاتے تھے، ہر طرف سے لوگ ظلم کرتے تھے ان کے اوپر. تو ان حالات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر کس نے تمہیں جو ہے وہ تمہیں نجات دی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی تمہیں جو ہے وہ ٹھکانہ دیا، اور جو ہے تم لوگ ہر وقت اس بات کا تمہیں خطرہ رہتا تھا، خدشہ لاحق رہتا تھا، خوف رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. یہ تخطف ہم نے یہ پڑھا، وہ اچک لے جائے. اچکنا کسے کہتے ہیں؟
اشکنا کہتے ہیں کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیل وغیرہ جو ہے وہ جھپٹا مارتی ہے. چیل کسی چیز پر کوئی گوشت کا ٹکڑا پڑا ہو یا کوئی چھوٹا کوئی مرغی کا چوزا ہو, اس کو جھپٹا مار کر ایک دم سے اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے. تو فرمانے کہ مکہ کے اندر بھی یہی کیفیت تھی مسلمانوں کی, ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم نہ کر دیں, کہیں وہ یوں نہ کر دیں. مسلمانوں کے ظاہری بات ہے بہت ابتدائی حالات تھے اور بہت مشکل کے حالات تھے, بہت انہوں نے مشقت اور قربانیاں برداشت کی. تو یہاں فرمانے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت تم زمین میں ان کے وہاں پر تم قلیل تھے, بالکل تھوڑے سے تھے, اور ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو فآواکم, اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا, وأیدکم بنصرہ, اور اس نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی. اللہ کی مدد آگے دیکھ لیں آپ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی. اور ورزقکم, اور اس نے اپنے جو ہے بہترین تمہیں رزق عطا فرمایا. یہ سارے کے سارے انعامات اللہ پاک ان کو جو ہے جتلا رہے ہیں. یہ کیوں, کس لیے جتلا رہے ہیں, کیوں انعامات کیے, احسانات کیے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہیں اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو ہے اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے چکانے کا. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں, لیکن اس کا جو ہے وہ بدلہ جو ہے اللہ پاک ہم سے چاہتے کیا ہیں اس کے بدلے میں؟ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم بس میرے شکر گزار بندے بن جاؤ, میری نافرمانی نہ کیا کرو. اور آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تخونوا اللہ والرسول, تم اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم, اور نہ ہی تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو. وانتم تعلمون, اور حالانکہ تم ان باتوں کو جانتے ہو. یہاں پر یہ اللہ نے حکم دیا کہ پہلی بات کیا فرمائی کہ اے ایمان والو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. اور دوسری بات فرمائی کہ اپنی کاموں کے اندر بھی جو ہے اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو. یہ خیانت کرنا جو ہے, امانت کے اندر خیانت کرنا, دو نمبری کرنا, فراڈ کرنا, یہ دنیا کے اندر ہر مذہب کے اندر یہ معیوب سمجھا جاتا ہے, یعنی کہ یہ بری بات سمجھی جاتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو. دنیا کے اندر ہر انسان اس کو برا سمجھتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کی امانت میں خیانت نہ کرو. یہ قرآن پاک کی یہ آیات جو ہے, جو بھی آیات ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہاں پر کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ جس کے مطابق جو ہے یہ آیت نازل کی گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے, بلکہ یہ آیت جو ہے ہمیشہ کے لیے عام ہے کہ ہم نے قیامت تک کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بنو قریظہ جو ہم نے جو تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ جو ہے غزوہ خندق سے واپس تشریف لے آئے اور غزوہ بنو قریظہ کی طرف گئے, وہاں پر یہود آباد تھے. تو ان کو کئی دن تک 21 دن تک ان کا محاصرہ کیے رکھا, ان کا جو ہے وہ قلعہ تھا. تو آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو اب انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں ایسے جانے نہیں دیا جائے گا, بلکہ تمہارا جو وہ ہے, تمہارے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہے ہمارے بارے میں بالکل رعایت نہیں کریں گے. تو انہوں نے خود کہا کہ یا رسول اللہ, ہمارا جو ہے فیصلہ سعد بن معاذ نہ کریں, بلکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو ان سے فیصلہ کروا لو. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا مال اور ان کی اولاد وغیرہ جو تھی وہ جو ہے وہ وہیں پر تھی. وہاں پر یہ کیا نام ہے, یہ جو غزوہ بنو قریظہ کی جو ان کا علاقہ تھا, وہیں پر سارا ان کا سامان وغیرہ بھی تھا. اس لیے ان کو ان سے کچھ امید تھی کہ بھئی ہمارے بارے میں کچھ فیصلہ وہ نرم کریں گے. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے سارے ان کے پاؤں میں گر گئے اور جو ہے ان کو معافیاں مانگنے لگ گئے, رونے لگ گئے ان کے سامنے کہ جو ہے نا آپ ہماری معافی کروا دیں. تو حضرت ابو لبابہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو ہے آپ کی کیا چاہت اور منشا ہے, اور وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ان کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے, حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو جو ہے آپ نے اظہار نہیں فرمایا تھا. تو اب جب وہاں گئے تو ان کو روتا دیکھ کر پھر اپنی اولاد کا بھی کچھ فکر ہوا کہ میری اولاد بھی یہاں پر ہے, پھر میرے جو ہے نا وہ مال و متاع جو ہے میرا اسباب بھی یہیں پر ہے. تو ان کو کچھ دل کے اندر ہمدردی کے جذبے کے طور پہ انہوں نے یوں کہہ دیا, بس ہاتھ سے اشارہ کر دیا, اس طرح گردن کی طرف اشارہ کیا جس طرح چھری کا اشارہ ہوتا ہے کہ بس اب تم لوگ سارے مارے جاؤ گے, تمہارے بارے میں یہی فیصلہ ہو چکا ہے. جب یہ انہوں نے کہہ دیا, اشارہ کر دیا, اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے اندر, امانت کے اندر خیانت کی ہے.
یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس راز کو بتانے سے منع فرمایا تھا، یعنی کہ آپ نے یہ بات بالکل پوشیدہ رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو ظاہر کر دیا، تو اس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، بہت ندامت ان کو ہوئی، اور واپس آ کر انہوں نے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور یہ کہا کہ بس جب تک مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے میری اتنی بڑی غلطی پر، اور میری اتنی بڑی جو ہے وہ میں نے وہ کیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امانت کے اندر خیانت کی، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے پاس ابو لبابہ ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے، لیکن اب اس نے خود اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے تو تبھی جو ہے نا وہ ہوگا۔ غرض یہ اس طرح جو ہے وہ 7 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا، صرف نماز پڑھنے کے لیے اور جو ہے وہ بیت الخلاء جانے کے لیے، واش روم جانے کے لیے۔ ان کی جو ہے وہ بیٹی ان کو آ کر کھول لیتی اور پھر دوبارہ ان کو وہ کہتے اور ان کو دوبارہ ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ تو 7 دن تک لگاتار یہ اسی حالت میں رہے کہ اپنے آپ کو شرمندگی کی وجہ سے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں جو ہے اپنے آپ کو یہیں اسی اذیت کے اندر رکھوں گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور وہی نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب صحابہ کرام نے ان کو آگے بتایا کہ تمہیں خوشخبری دی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ سے آ کر نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھلواؤں گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو بشارت دی، ان کو خوشخبری سنائی اور پھر آپ نے جو ہے ان کو اپنے ہاتھ سے کھولا۔ تو یہ جو ہے یہ واقعہ تھا، اس آیت کا جو پس منظر تھا کہ اس پس منظر کے اندر جو ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور تم آپس میں ایک دوسرے کے امانت میں بھی خیانت نہ کرو۔ آگے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یہ بات جان لو کہ بے شک انما اموالکم کہ تمہارا مال، تمہارے مال، اور اولادکم تمہاری اولادیں، فتنہ آزمائش ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے کہ اور وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ پاک کے ہاں وہ ہے بہت بڑا اجر ہے کہ اولاد اور مال اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال چھین کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش ہے کہ آدمی اپنے اولاد کے لیے بہت سے غلط کام بھی کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو لوگ رشوت لیتے ہیں اور جو لوگ چوریاں کرتے ہیں، جو ڈاکے مارتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں بچوں کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے یا بچوں کو پالنے کے لیے، حالانکہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، بچوں کو پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا جو ہے یہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ اور ہم اس واقعے کے اندر دیکھیں جو بھی ہم نے بیان کیا کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ تھا، اس کے اندر بھی جو ہے نا ان کو یہ جو ان سے اتنا بڑی جو ان سے جو غلطی ہو گئی اور بعد میں انہوں نے کس طریقے سے اس کی توبہ کی ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم جو ہے ان کا کتنا کامل ایمان ہوگا کہ جو اتنی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو لیکن یہ جو واقعہ جو پیش آیا اور جو ان سے جو یہ غلطی سرزد ہوئی، یہ کس وجہ سے تھی؟ یہ اولاد کی وجہ سے اور ان کی جو ہے مال کی وجہ سے تھی۔ تو یہ پھر آگے فرما دیا کہ یہ جو ہے اگر اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتے ہو، اپنی اولاد کے امتحان کے اندر اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مال کے امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتے ہو، تو پھر یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بہت زیادہ انعامات دیتے ہیں کہ جو آدمی ان امتحانات کے اندر کہ اولاد کی وجہ سے آدمی کو غلط کام نہ کرے، اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی کہ اولاد کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد میں رکھے، اگر یہ آدمی جو ہے وہ اس طرح چلتا ہے تو پھر یہ آدمی کامیاب ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ آج کی آیات تھیں، آیت نمبر 25 تا 28 ہم نے پڑھی، اور یہ مشکل الفاظ ہیں کہ مستضعفون مغلوب بے زور، کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی کیفیت جو تھی وہ بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، مغلوب تھے۔ اور یتخطف وہ اچک لے جائے، یتخطف وہ اچک لے جائے، یہ ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ لا تخونوا تم خیانت نہ کرو۔ اس میں سوال جو ہے اس آیت میں، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو اب ہمارے لیے ان آیات کے اندر جو ہے کیا حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کریں؟ یہ خیانت سے مراد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو انہوں نے احکامات ہمارے ذمے لگائے ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کو ہم پورا ادا کریں، ان کے اندر ہم ڈنڈی نہ ماریں، ان کو ہم اپنی خاطر، اپنی سہولت کی خاطر تبدیل نہ کریں یا اس کے اندر کمی کوتاہی نہ کریں۔ اور جو ہمارے جو دوسروں کے مالوں کے اندر خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں جو ہم نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں اس کو پورے طریقے سے ہم ادا کریں۔
تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو یا اپنا کوئی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ بار میں ضرور آپ اس کو تحریر کیجیے گا. بہت شکریہ.